سوچئے، ایک ایسی کتاب جو 30 سال تک تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، اور اس کی کہانی وہ بھی ایک عورت کی آواز سے شروع ہوئی اور ایک عورت کے ہی ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ تو آج ہم قرآن کے اسی غیر معمولی سفر کو دیکھیں گے، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کتاب تک جو آج ہمارے پاس ہے۔ اور یہی سوال اس کہانی کا مرکز ہے۔ دیکھیں، جب کوئی الہامی پیغام آتا ہے نا، تو اس کی جو پہلی گواہی ہوتی ہے وہ سب سے ضروری ہوتی ہے۔ آخر وہ پہلی آواز کس کی تھی جس نے کہا مجھے یقین ہے؟ تو بات ہے 610 عیسوی کی، مکہ کے پاس ایک غار جہاں تاریخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہی وہ پہلے الفاظ تھے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، ایک ایسا پیغام جسے ایک نئے عقیدے کی بنیاد پڑنی تھی۔ اور یہ کوئی عام سا پرسکون روحانی تجربہ نہیں تھا، نہیں، یہ بہت شدید تھا، بہت طاقتور۔ ایک ایسا انسان جس نے پہلے کبھی ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، وہ جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے ہل کر رہ گیا، اس الہامی ملاقات کے بوجھ سے کانپ رہا تھا۔ اتنی شدید گھبراہٹ اور الجھن میں انہوں نے وہی کیا جو شاید ہم میں سے کوئی بھی کرتا۔ کسی عالم یا لیڈر کے پاس نہیں گئے، وہ سیدھا گھر گئے، اپنی شریک حیات، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ آ کے رک گیا۔ پوری تاریخ کا رخ ایک عورت کے جواب پر آ ٹھہرا۔ کیا وہ اس بات کو رد کر دیں گی، یا کیا وہ اس مشن کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والی بنیں گی؟ اور ان کے الفاظ وہ صرف تسلی نہیں تھے، یہ ایمان کا سب سے پہلا، سب سے طاقتور اعلان تھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے کردار کی گواہی دے رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اس پورے الہامی مشن کی تصدیق کرنے والی پہلی انسان بن گئیں۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک عورت کی آواز تھی جس نے اس تحریک کو زمین پر آ کر مضبوطی دی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایمان لانے کے بعد یہ پیغام اس غار سے باہر نکل کر پھیلنا شروع ہوا، اور یہ صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں رہنا تھا، بالکل نہیں، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو اس وقت کے پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلانے والا تھا۔ آئیے اس کو اس دور کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ 7ویں صدی کا عرب، جہاں معاشرے میں سخت درجہ بندی تھی، وہاں قرآن نے آزاد اور غلام لوگوں کے بیچ برابری کی بات کی، اور عورتوں کو ان کو جائیداد میں وراثت کا حق دینا، یہ تو صرف ایک تبدیلی نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا ایک انقلاب تھا۔ لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بہت بڑا سوال سامنے آیا۔ قرآن کے اس پیغام کو اس کی اصل شکل میں آخر محفوظ کیسے رکھا جائے گا؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا۔ قرآن کو محفوظ کرنے کا کام یہ راتوں رات نہیں ہوا، یہ ایک بہت احتیاط سے کیا گیا، کئی دہائیوں تک چلنے والا پروسیس تھا۔ اس کی شروعات ہوئی لوگوں کے حافظے کی طاقت سے، پھر ضرورت پڑی سب کو اکٹھا کرنے کی، اور آخر میں ایک مستند نسخہ تیار ہوا جس نے اس پھیلتے ہوئے عقیدے کو جوڑ کر رکھا۔ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بھاری ذمہ داری زید بن ثابت کو دی، اور ان کا طریقہ کار بہت سخت تھا۔ انہیں ہر لکھے ہوئے ٹکڑے کو جمع کرنا تھا، اور پھر اس کو ان لوگوں کے حافظے سے چیک کرنا تھا جنہوں نے اسے براہ راست پیغمبر سے سنا تھا۔ مطلب غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، درستی سب سے پہلے تھی۔ تو جب یہ پہلا مکمل نسخہ تیار ہو گیا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی طاقتور حکمران کو نہیں دی گئی۔ ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ عنہم کے بعد یہ قیمتی صحیفہ ایک عورت حفصہ رضی اللہ عنہا کی نگرانی میں دیا گیا، اور وہ خود بھی پورے قرآن کی حافظہ تھیں۔ اور یہی ہے اصل بات۔ آج دنیا میں قرآن کا جو بھی نسخہ موجود ہے وہ اسی ایک اصلی مخطوطے سے نکلا ہے، اور اس ایک نسخے کی محافظ ایک عورت تھیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر بھلا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ حفاظت کی اس انسانی کوشش کے ساتھ ساتھ قرآن کی میراث میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ماننے والے اس کی الہامی حفاظت کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ذرائع کے مطابق بہت سے ماننے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو صدیوں بعد ہونے والی سائنسی دریافتوں سے میل کھاتی ہیں، جیسے کائنات کا ایک نقطے سے شروع ہونا یا لوہے کا زمین پر باہر سے آنا۔ ایک اور دعویٰ ہے توافق کا۔ یہ بنیادی طور پر کہتا ہے کہ قرآن کے متن میں ایک عجیب قسم کی ریاضیاتی اور بصری ہم آہنگی ہے۔ خیال یہ ہے کہ اللہ جیسے اہم الفاظ
پورے متن میں ایسی ترتیب سے آئے ہیں جو اتفاق نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو اس کے حامی کہتے ہیں کہ اتنا پیچیدہ نمونہ انسانی طور پر بنانا ممکن ہی نہیں تھا، یہ صرف اوپر سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں، کہانی گویا ایک دائرے میں پوری ہو جاتی ہے۔ شروعات ہوئی ایک عورت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایمان سے، پھر اس پیغام نے عورتوں کو نئے حقوق دیے، اور آخر میں اس کا سب سے پہلا مکمل نسخہ ایک دوسری عورت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں میں محفوظ ہوا۔ یہ قرآن کی کہانی کا وہ پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر ہم ایک آخری سوال کے ساتھ رکتے ہیں، ہم تاریخ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم دیکھ کہاں سے رہے ہیں۔ جب ہم ان آوازوں کو سامنے لاتے ہیں جنہیں اکثر پیچھے کر دیا جاتا ہے، تو کون سی نئی اور طاقتور کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی ہیں؟